بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں پروفیسر عظیم سکالر محترم جناب عبید الرحمن محسن صاحب کو کہ وہ آئیں اور سامعین کے سامنے خطاب فرمائیں۔ محترم جناب پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير وقال سبحانه وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بہت ہی قابل قدر عزت کے لائق علماء و مشائخ میرے اس فیضریش بزرگوں انتہائی احترام کے لائق زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں قابل شفقت عزیزوں اور حیا و عفت کی پیکر ماؤں بہنوں اور بیٹیوں یاد رکھیے کسی بھی درس قرآن درس حدیث خطبہ جمعہ تقریر اور خطاب سے تب تک صحیح فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک 3 شرطوں کے ساتھ انسان نہ بیٹھے۔ پہلی شرط دل زندہ لے کے بیٹھے، دل کی دھڑکنیں
دل کے دریچے، دل کے دروازے متکلم کی طرف۔ دوسری شرط، کان ہمہ تن گوش، خصوصاً سماعت کی پوری توجہ خطیب کی طرف۔ اور تیسری شرط کہ اپنا پورا وجود، فزیکل پریزنس، پورے وجود کو بھی اس درس قرآن کے اندر شامل کریں۔ فرض کیجئے اللہ کا پیغمبر بھی گفتگو کر رہا ہو، جب تک یہ تین شرطیں سامعین کے اندر نہیں پائی جائیں گی انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ تینوں شرطیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، دل زندہ، او القى السمع، کانوں کی توجہ، وہو شہید، اور وہ خود بھی اس مجلس کے اندر پوری طرح موجود ہو۔ آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ہی سلگتا ہوا برننگ اور کرنٹ ایشو یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کمیونیکیشن کے ذرائع، رابطے کے ذرائع اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ دنیا کے سارے بر اعظم سمٹ کر یوں لگتا ہے کہ اس راجہ جنگ کی طرح ایک گاؤں، ایک شہر بن چکے، گلوبل ولیج بن چکے۔ اور ان رابطوں کے اندر بالخصوص موبائل اور ٹچ موبائل اور بالخصوص سوشل میڈیا، واٹس ایپ کے گروپ، فیس بک کے اکاؤنٹس، جی میل اور گوگل کے سرچ انجن، یوٹیوب کے چینلز، ڈیلی موشن کے مختلف پیجز، سائٹس اور چینلز، انہوں نے ہماری زندگی کو بہت بدل دیا ہے۔ اور جہاں ان کے کچھ فوائد ہیں وہاں ان کے نقصانات ہماری پوری نسل پہ اور بالخصوص نوجوان نسل پہ، اور ان میں سے بھی اسپیشلی ٹین ایجرز کے اوپر، 13 سے 19 سال تک کی عمر میں جو ہمارے نوجوان بیٹے ہیں ان پہ گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ وہ تصویریں، وہ منظر، وہ امیجز، وہ کلپس، وہ برہنہ گندی اور ننگی قسم کی منظر جو سابقہ دور کے اندر ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا، وہاں تک ہماری رسائی نہیں تھی۔ شرافت، حیا، سادگی، پاکیزگی کا ایسا ماحول تھا کہ شاید 25-30 سال کی عمر تک بھی جن چیزوں سے ہم واقف اور آگاہ نہیں ہوتے تھے، آج ہمارے 7-8 سال کے بچے بھی سوشل میڈیا اور موبائل کے ذریعے ان چیزوں سے واقف اور آگاہ۔ وہ منظر، وہ ویڈیوز اور وہ تصویریں سابقہ دور کے اندر جن کو دیکھنے کے لیے کوئی سینما ہاؤس ہوتا، کوئی ویڈیو سینٹر ہوتا، کوئی خفیہ جگہ ہوتی، کسی نے دیکھنا ہوتا اسے چھپ کے جانا پڑتا، اپنے چہرے کو لپیٹتا، دائیں بائیں بیٹھے لوگوں سے کنی کتراتا،
والدین سے اپنے آپ کو چھپاتا اور رات کے کسی ماحول میں وہ گند اور بری فلم یا منظر دیکھ کے چپکے سے سب سے نظریں چھپاتے ہوئے گھر میں واپس پلٹ آتا. لیکن آج وہ سب کچھ دیکھنے کے لیے نہ کہیں جانے کی ضرورت، نہ کسی سے چھپنے کی ضرورت، نہ بائیں دائیں بائیں ہونے کی ضرورت، نہ کسی ٹائم لیمیٹیشن اور وقت کی پابندی کی ضرورت. جہاں کوئی نوجوان بیٹا اور بیٹی، بھائی اور بہن بیٹھا ہے، بس سم کارڈ ہو، انٹرنیٹ کا کنیکشن ہو اور براؤزنگ کی سہولت ہو، 5-10 تک کی گنتی وہ جانتا ہو، یوٹیوب کے چینل اور فیس بک کے پیج پہ دنیا جہان کا ہر گند صرف یہی نہیں کہ دیکھنا آسان ہو گیا ہے، بلکہ جو نہیں دیکھنا چاہتے ان کے لیے بھی بچنا مشکل کر دیا گیا ہے. یعنی وہ منظر جن کو دیکھنا کسی دور میں مشکل تھا، آج کے دور میں ان سے بچنا مشکل ہے. اور اس کا نتیجہ ہمارے نوجوانوں کی تعلیم پہ، ایمان پہ، نماز پہ، امتحانات پہ، صلاحیتوں پہ، صحت پہ اور ہمارے پورے معاشرے اور اس کے فیملی سسٹم، خاندانی نظام پہ باقاعدہ یہ ریسرچ موجود ہے. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت جتنے ہمارے ہاں نکاح اور شادیاں ہوتی ہیں، لاکھوں کے اخراجات کے باوجود ان میں سے 60% ایسے نکاح ہیں جو توڑ نہیں چڑھتے اور طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں. اور ان کے پیچھے بھی ایک بنیادی وجہ آج کے دور کے اندر پھیلتی ہوئی فحاشی اور بے حیائی. تو ہم آج کے اس درس قرآن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس بے حیائی سے اگر انسان بچ جائے تو اسے کیا فائدہ ہے، اگر نہ بچ سکے تو کیا نقصان ہے، اور اینڈ پہ ہم دیکھیں گے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیا وہ نظام ہے، کیا وہ انداز ہے، کیا وہ سوچ ہے جو ہمیں آج کے فحاشی کے امڑتے ہوئے سیلاب سے بچا سکے اور محفوظ کر سکے. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ آج کے ہمارے دور کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جلسے جلوس نہ ہوں، درس و دروس نہ ہوں، واعظ و نصیحت اور پند و نصائی نہ ہوں. یہ سب کچھ ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں نیک نہیں. یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ہم اچھی باتیں نہیں کرتے. یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو نیک ظاہر نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ وہی لوگ جو مسجد میں نیک ہیں، وہی لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہی لوگ جو تلاوت کرنے والے ہیں، وہی لوگ جو رمضان المبارک کے روزے اور آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، جب ان کو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی، تو اس وقت موبائل کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، گوگل کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا چیٹنگ کرتے ہیں، کیا مشاہدہ کرتے ہیں، کیا لائک کرتے ہیں،
کیا فارورڈ کرتے ہیں، کیا سینڈ اور ریسیو کرنے کا پروسیس کرتے ہیں، یہ آج میرا اور آپ کا بہت بڑا امتحان بن چکا ہے۔ اس امتحان کے اندر جو شخص کامیاب ہو جائے، سب سے پہلا انعام اس شخص کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے کہ جو اپنی خلوتوں میں، تنہائیوں میں موبائل پہ بیٹھا ہے، نہ ماں پاس ہے، نہ باپ، نہ کوئی استاد ہے، نہ شاگرد، نہ دوست ہے کوئی، نہ عزیز، نہ سامنے بھائی ہے، نہ بہن، غلط منظر اس کے سامنے آیا ہے، اس کے باوجود وہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس کو کلوز کر دیتے ہیں، یا آنکھیں بند کر دیتے ہیں، یا موبائل کو آف کر دیتے ہیں، یا نگاہیں سائٹ پہ کر لیتے ہیں۔ اس ادا کے اوپر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس تنہائی میں ڈرنے والے انسان کی زندگی کے سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ بے شک وہ لوگ یخشون ربہم جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں، بالغیب حالت غیب میں۔ اس کے دو معنی، حالت غیب میں ایک مطلب یہ ہے کہ وہ انسان حالت غیب میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، وہ پھر بھی اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا معنی کہ ان کا رب ان کے سامنے نہیں ہوتا، وہ رب حالت غیب میں ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے حالت غیب کے اندر خشیت اختیار کرتے ہیں، لہم مغفرہ، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور ان کو بہت بڑا اجر دیتا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی بات کو چپ کے آہستہ آہستہ کرو یا اونچی کرو، یاد رکھنا انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں، سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہوتا ہے۔ پیارے بیٹے آپس میں باتیں نہیں کریں، ادھر توجہ کریں، شاباش، آپس میں نہیں باتیں کریں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم آہستہ آہستہ باتیں کرو یا اونچی اونچی کرو، یہ یاد رکھا کرو کہ وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو بہت باریک بین ہے، پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ یہ سورہ ملک ہے نا، ذرا میرے ساتھ مل کے اس آیت کا ترجمہ سننا ہے آپ نے، اور پھر اس کو آپ نے آج کی اس دنیا پہ اپلائی کر،
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ تم آہستہ آہستہ باتیں کرو۔ اب آہستہ آہستہ میں آج کے دور میں کیا کچھ آ جائے گا، آہستہ آہستہ چیٹنگ کرو، آہستہ آہستہ میسج کرو، آہستہ آہستہ کال کرو، آہستہ آہستہ ایمو پہ بات کرو، آہستہ آہستہ تم واٹس ایپ پہ کوئی میسج کرو، آہستہ آہستہ تم وائس میسج کرو، آہستہ آہستہ تم کوئی ملٹی میڈیا میسج کرو، ابھی جھرو بھی یا اس کو ساتھ کے سامنے کرو، کوئی پوسٹ کرو، فیس بک پہ کرو۔ آپ جانتے ہوں گے کہ فیس بک کے 2.5 ارب ایکٹیو یوزرز ہیں۔ 2.5 ارب لوگ فیس بک کو دنیا میں استعمال کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کے گروپ محدود ہیں، کالز آپ کی محدود ہیں، لیکن فیس بک ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پبلک فورم ہے کہ جب آپ اس کے اوپر ڈنکے کی چوٹ کوئی غلط بات آگے پوسٹ کر دیتے ہیں، غلط چیز آپ پوسٹ کر دیتے ہیں، کوئی غلط تصویر اس شوق میں آپ پوسٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے لائکنگز ملیں گی، شاباش اور واہ واہ ہو جائے گی، کیا بات ہے، اس نے کیا پوسٹ کیا تھا۔ اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں تم آہستہ یہ کام کرو یا اونچی اونچی کرو، جو دل چاہتے کر لو، لیکن یاد رکھنا جس رب کریم سے تمہارا واسطہ ہے اور جس کے سامنے قیامت کے دن تم نے ہاتھ ہے، وہ تمہاری اس پوسٹ کو نہیں، اس میسج کو نہیں، صرف اس چیٹنگ کو نہیں، صرف اس کال کو نہیں، صرف اس ریکارڈنگ کو نہیں، تمہارا رب تو وہ رب ہے کہ جس نیت سے تم پوسٹ، میسج، چیٹنگ اور کال کر رہے ہوتے ہو، وہ تو تمہارے سینے میں چھپی تمہاری اس نیت کو بھی جانتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں پہ اللہ دعوت فکر دیتے ہیں۔ آج کے ہمارے نوجوان بلکہ بزرگ بھی، بڑی عمر کے لوگ بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید جب ہم موبائل پہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، جو چاہے میسج کرے، ایک اگر پیکج مل گیا جو چاہے کال کرے، رانگ کال کرے، مس کال کرے، عزتوں کو لوٹے، دوسروں کی بہو بہنوں بیٹیوں کو پریشان کرے، آواز بدل کے، بیس بدل کے، نمبر بدل کے، اکاؤنٹ بدل کے، پیج بدل کے اور مختلف قسم کے چینلز بدل کے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کے مطابق ہم خلوت میں ہوں یا جلوت میں، موبائل پہ ہوں یا فیس بک پہ ہوں، کمپیوٹر پہ ہوں یا لیپ ٹاپ پہ ہوں، اپنی ٹیب پہ ہوں یا کسی دنیا کے کونے میں، کسی نیٹ کیفے میں ہوں، ہم گھر میں ہوں یا اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، دفتر میں ہوں، بازار میں ہوں، کورٹ میں ہوں، کچہری میں ہوں، مسجد میں ہوں یا غیر مسجد میں ہوں، اللہ رب العزت کہتے ہیں تم جہاں بھی ہو، جو بھی تم بات کرو، آہستہ یا اونچی، یہ سوچ کے کرنا کہ صرف بات ہی نہیں،
جس نیت سے تم نے وہ بات کی تھی اللہ تو تمہاری اس دل کی دھڑکن اور نیت کو بھی جانتا ہے. کیوں کی تھی, کس مقصد سے کی تھی, اس کے پیچھے نیت کیا تھی, اس کے پیچھے مقصد کیا تھا. اور اگر آپ اللہ سے ڈر کے کر رہے ہیں تو انعام اتنا بڑا ہے کہ زندگی بھر کے گناہوں کو رب تعالی معاف کر رہے ہیں. اللہ کی خشیت بہت بڑی چیز ہوتی. دوسرا انعام, اگر آپ خلوتوں میں, اپنی تنہائیوں میں, اپنے موبائلوں میں, اپنے اکاؤنٹس میں, اپنے مختلف قسم کے پیکیجز میں اور اپنی زندگی میں, اپنی تنہائیوں کے اندر اللہ سے ڈرنے والے انسان ہیں تو رب تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ عزت آپ کو نصیب فرمائے گا. سب سے زیادہ عزت آپ کو نصیب فرمائے گا. آج راجہ جنگ کا سفر کرتے ہوئے حضرت حافظ یحییٰ عزیز پیر محمدی رحمت اللہ علیہ وادخلہ جنت الفردوس وتقبل مساعیہ وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ, اور ان کے رفیق خاص میرے والد محترم حضرت مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ دونوں ایک ساتھ تھوڑے سے فاصلے سے اللہ کے پاس چلے گئے. حضرت حافظ صاحب جب زندہ تھے نا, ابا جی اور حضرت حافظ صاحب کلاس فیلو تھے, اور میرے والد محترم نے اس مرکز ضیاء السنہ میں کچھ عرصہ گزارا ہے اور راجہ جنگ کو بڑا یاد رکھتے. کہتے تھے ابا, فرماتے تھے کہ بیٹا جو راجہ جنگ کی جماعت تھی بڑی اچھی جماعت, بہت عظیم جماعت, مرکز بھی بڑا عظیم مرکز تھا. میری دعا ہے اللہ اس مرکز کو دوبارہ پہلے کی طرح بلکہ اس سے بہتر آباد فرما دے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور اس کے علم میں اللہ کی قدرت بے انتہا لا متناہی. ہمارے ان بزرگوں کو وہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جو ان کی عزت ہے, جو ان کا وقار ہے, جو ان کے دلوں میں ہمارے دلوں میں جو ان کا مقام ہے, آپ ذرا کچھ دیر کے لیے سوچئے جو حضرت حافظ صاحب کا احترام میرے اور آپ کے دل میں ہے, کیا وہ آج کے وقت کے وزیر اعظم کے لیے بھی ہمارے دلوں میں وہ احترام ہے؟ احترام کی, محبت کی, وارفتگی اور شیخ کی, دیوانگی کا وہ انداز جو ان اللہ والے لوگوں کے لیے ہم رکھتے ہیں, کیا دوسرے لوگوں کے لیے ہمارے دل میں وہ جگہ ہوتی ہے؟ بالعموم خصوصاً میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں, تم یاد رکھنا سوشل میڈیا پہ آ کے بہت ساری غلط باتیں آپ سمجھتے بھی ہیں غلط ہیں, اس لیے آپ شیئر کر دیتے ہیں کہ لوگ عزت دیں گے, ریٹنگ بڑھ جائے, فالوورز بڑھ جائیں, چینل کامیاب ہو جائے گا, میرا پیج بڑا ہائی اور اوپر نکل جائے گا, میرے فالوورز, میرے ویورز بہت زیادہ ہو جائیں گے. ایسے لوگ کام کر رہے ہیں. انسان سوچ کے حیران و ششدر رہ جاتا ہے. جس قدر زیادہ کوئی گندگی پھیلاتا ہے اسی قدر اس کی ریٹنگ بڑھتی جاتی ہے. چاہے وہ چینلز ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ اخبارات ہو, چاہے وہ میگزین ہو, چاہے وہ مختلف شعراء ہو, چاہے وہ ناول, شارٹ سٹوریز, افسانے, کہانیوں کی دنیا ہو. جیسے جیسے وہ فحاشی میں آگے بڑھتے جاتے بظاہر ان کی مقبولیت ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی جاتی. رب کریم نے ایک عجیب وعدہ کیا ہے اور اس کی روشنی میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں.
تم یہ نہ دیکھنا ریٹنگ بڑھے گی، یہ نہ دیکھنا فالوورز بڑھیں گے، یہ نہ دیکھنا ویورز بڑھیں گے، یہ نہ دیکھنا لائکنگ بڑھے گی، یہ نہ دیکھنا مشہوری ہو جائے گی، یہ نہ دیکھنا عزت ملے گی، یہ نہ دیکھنا دوستوں میں واہ واہ ہو جائے گی، یہ دیکھنا اللہ کے سامنے میری اس بے حیا تصویر کو آگے بیچنے سے میری عزت رب کی نگاہوں میں کیا رہ جائے گی۔ اگر آپ ڈر جائیں گے اور اس بری تصویر کو، برے گانے کو، فحش منظر کو نہ اپنے موبائل میں رکھیں گے، نہ میموری کارڈ میں رکھیں گے، نہ فیس بک کے اکاؤنٹ پہ رکھیں گے، نہ گوگل کی ڈرائیو پہ رکھیں گے، نہ کسی جگہ اس کو جگہ دیں گے، رب العالمین کے گھر میں پوری ایمانداری کے ساتھ رب کے اس قرآن کی روشنی میں رب کا آپ سے وعدہ ہے، اور اس کے گناہگار بندے عبید الرحمن کی تو صرف زبان استعمال ہو رہی ہے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جو خلوت میں آپ کے دل میں پیدا ہوگا، اللہ آپ کو وہ عزت دے گا جو دنیا میں، قبر میں، میدان محشر میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبائل اس لیے تشکیل دیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ تقوی اور خوف ہوگا۔ یہ تقوی اور خوف موبائل کی دنیا میں بھی نظر آنا چاہیے، فیس بک کے پیجز پہ بھی نظر آنا چاہیے، انٹرنیٹ کی براؤزنگ پہ بھی نظر آنا چاہیے۔ دوسری چیز، گویا مجھے اور آپ کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ سمجھ آ رہی کہ جو آج کے اس امتحان میں خلوت میں اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، شان دیتا ہے۔ کبھی آپ پڑھیں سورہ یوسف، اور سورہ یوسف میں غور کرتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں تو آپ کو ایک امتحان دکھائی دے۔ وقت کا حسن اپنے پورے پیکر کے ساتھ، اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ، اپنی پوری خوبصورتیوں کے ساتھ، اپنی ساری بناوٹ اور سجاوٹ کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے سامنے مجسم بن کے کھڑا ہے، وقت کی حسینہ ہے، اور بہت بڑا اس کا سٹیٹس ہے، اور اس کے گھر کے اندر یہ ایک ملازم کی حیثیت سے رہ رہے، ایک عام انسان کی حیثیت سے رہ رہے، اور ادھر سے آواز آتی ہے ہی تلک میں تمہیں برائی کی دعوت دیتا۔ سیدنا یوسف کہتے ہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر یہ پیغام دیا کہ جو اپنی خلوتوں اور تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جن کے سینے حسد سے خالی ہوتے ہیں، دو خصوصی باتیں، جن کے سینوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، مخلوق کی محبت اور اللہ کی مخلوق کے لیے حسد نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا ان کو کنویں کے اندر بھی گرائے تو اللہ کنویں سے بھی ان کو اٹھا کے مصر کے تخت کا مالک اور وارث بنا دیتا ہے۔
یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا احسان، یہ اس کا فضل و کرم۔ یہاں ایک اور سبق بھی یاد رکھیے گا، والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا سورہ یوسف ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، زندگی میں جب بھی بھائیوں سے اختلاف ہو جائے تم نے یوسف بننا ہے، برادران یوسف نہیں بننا ہے۔ افسوس سورہ یوسف تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس سے یہ سبق نہیں لیتے کہ ہم نے یوسف بننا ہے، برادران یوسف نہیں بننا۔ برادران یوسف حسد کے مارے ہوئے، دل میں کوڑ جلنے والے، عزت کو مقام کو دیکھ کے، اور انجام کیا ہوتا ہے، حاسدین کو اللہ نبی کے بیٹے بھی ہوں قحط زدہ ماحول میں بکاری اور سوالی بنا کے اس یوسف کے دروازے پہ بھیج دیتا ہے جس یوسف کے ساتھ وہ پوری زندگی حسد کرتے رہے ہیں۔ حاسد کا انجام یہی ہوتا ہے، برادران یوسف کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور جو یوسف بن جائے، اپنے دل کو خالص کر لے، صاف کر لے، پاکیزہ کر لے، مطہر کر لے، شائستہ کر لے، مخلوق کی محبتوں سے بھر لے، دنیا اس کو کنووں میں بھی پھینک دے تو رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک تیسرا انجام، خلوتوں میں اللہ سے ڈرنے والے انسان کے لیے تیسرا انعام قرآن و حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، زندگی میں جب ان پہ مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اتنی مشکلیں آئیں کہ پتھر سامنے آ جائیں، اتنی مشکلیں آئیں کہ مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، اگر وہ اپنی سابقہ زندگی میں تنہائیوں میں رب سے ڈرنے والا ہے تو اللہ اپنے اس بندے کے سابقہ ماضی کو دیکھتے ہوئے، گزرے ہوئے دور کے سنہری روشن اور اس کی پاکیزہ کردار اور زندگی کو دیکھتے ہوئے پتھر بھی اس کے سامنے ہوں تو اللہ اس بندے کے خوف کو دیکھتے ہوئے پتھروں کو بھی راستے سے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ بلکہ ہمارے اسلاف تو کہتے تھے لو كانت السماوات والارض رتقا على احد فاتقوا الله لجعل له مخرجا، اگر ساتوں آسمان نیچے گر رہے ہیں، ساتوں زمینیں پھٹ رہی، سامنے سے ہر طرف رکاوٹیں، سیلاب، پہاڑ، راستے بند، راہ مسدود ہوں، اگر انسان اللہ سے ڈرنے والا ہے، ساتوں گرتے ہوئے آسمان اور ساتوں پھٹتی ہوئی زمینیں اور سامنے سے بند راستے، اگر سابقہ زندگی میں وہ اللہ سے ڈرتا رہا ہے تو اللہ اس بندے کو اس کے باوجود آسمانوں زمینوں سے نکلنے کے اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے، وہاں سے جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور کہا يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کے راستے خود پیدا کر دیتا ہے۔ غار والوں کا واقعہ سنے نا، بہت مشہور ہے، اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاتا۔ جا رہے ہیں ہوائیں، طوفان، گھٹائیں، اندھا دھند، موسلادھار بارش اور ہر طرف اندھیرے کی کیفیت، غار میں پناہ گزین ہوئے، چھپ گئے، طوفان ایسا ہے، باد و بارہ کی کیفیت ایسی ہے،
ایک تودا گرتا ہے، چٹان ٹوٹتی ہے، اور غار کا جو دہانہ ہوتا ہے، جو منہ ہوتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے پردیس میں، بیاباں میں صرف 3 لوگ، طوفان باد و بارہ، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے، غار کے اندر پناہ لی، اس کا دروازہ بھی بند، جان کے لالے پڑے ہوئے، مشکلوں میں پھنسے ہوئے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے میرے والدین بوڑھے تھے، میرے گھر میں بچے بھی تھے، اور راجہ جنگ کے شادی شدہ، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب آپ کاروباری مشکل میں پھنس جائے تو آپ دیکھتے ہیں یہ غلطی، یہ غلطی، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ نہ ہو گیا، وہ نہ ہو گیا۔ کبھی یہ بھی دیکھا کریں کہ کہیں اس پریشانی کے پیچھے یہ وجہ نہ ہو کہ میرے والدین ناراض ہیں، میرے والدین ناراض ہیں۔ سب حل آپ سوچ لیتے، اب وہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے، اللہ میرے بچے تھے، وَالصِّبْيَةُ يَتَلَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيْ، ساری رات کو میرے پاؤں میں بلک بلک کے روتے رہے، اور میں نے کہا نہیں، پہلے دودھ کا پیالہ پیش کروں گا تو والدین کو پیش کروں گا۔ ساری رات جاگتا رہا، بچے میرے پاؤں میں بلکتے رہے، اللہ میری یہ نیکی قبول ہے تو اس مشکل سے نجات دے دے۔ غار کے دہانے سے پتھر اس دعا سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے والدین سے حسن سلوک ایسی نیکی ہے کہ اللہ اس نیکی کی برکت سے پتھروں کو بھی پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ اور ایک نوجوان نے کیا کہا تھا، اے اللہ میری کزن تھی اور مجھے اس کے ساتھ وہی ایک غلط خواہش تھی جو جوانی کی زندگی میں ہوتی، رب تعالیٰ اس کو بچاتا رہتا تھا، میں اس کو ورگلاتا رہتا تھا۔ حالات بدلے، وقت نے کروٹ لی، گھروں میں غربت ہوئی، فقر و فاقہ ناچنے لگا، اور غربت نے ڈیرے لگائے، ان کے گھر میں کچھ نہ بچا، مجبور ہو کے قرض مانگنے آئی۔ میں نے وہی پرانا مطالبہ سامنے رکھا، الا ان تخلی بینی و بینہا، قرض تو دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تنہائی اور خلوت میں میرے پاس آنا پڑے گا۔ مجبور ہو کے مان گئی۔ جب میں برائی کے قریب پہنچا اس کا جسم کپ کپانے لگا، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی، اس نے کہا اللہ سے ڈر جا اور میری جوانی کو داغ نہ لگا۔ میں بھی ڈر گیا، اے اللہ تو جانتا ہے میری زندگی کی خواہش پوری ہو رہی تھی، صرف تیری رضا کی خاطر میں نے اس کو قرض بھی معاف کر دیا اور میں برائی سے بچ بھی گیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے صرف تیرے ڈر سے اس برائی کو چھوڑا تھا، اگر تیری اے اللہ تیرے حضور میری یہ نیکی، میرا یہ ڈرنا قبول ہے تو آج اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پتھروں کو بھی اللہ پیچھے ہٹا دیتا ہے اس نوجوان کے لیے جو خلوت اور تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اب 2 باتیں اس پہ سن لیں کہ اگر خلوتوں اور تنہائیوں میں اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو 2 سزائیں بھی ہیں۔ پہلی سزا یہ ہوتی ہے جس انسان کی تنہائیوں اور خلوتوں سے رب تعالیٰ کا خوف نکل جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے ایمان اور ایمان کی لذتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ایمان کی لذت اٹھتی ہے، وہ پھر بھی بے حیا رہے تو پھر ایمان بھی اٹھ جاتا ہے، ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ دونوں کی دلیلیں سن لیجئے۔ ایمان کی لذت کیسے اٹھتی ہے کہ دل جو ہے نا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ نے کسی کے سینے میں مرد کے لیے 2 دل نہیں رکھے۔ الفاظ بڑے قابل غور،
بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن کے 2-2 4-4 دل ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے کسی مخلوق کے کئی دل نہیں بنائے. کہتے ہیں یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کاکروچ کے پتہ نہیں کتنے دل ہوتے ہیں اور کتنی چیزوں کے کتنے دل ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا اپنے بندوں میں سے کسی مرد انسان کے میں نے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. اس کی تشریحات کے اندر ائمہ اسلاف لکھتے ہیں، بالخصوص امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی، جو دل بے حیائی کا عادی ہو جائے، جس دل کو ننگی اور برہنہ تصویریں دیکھنے سے لذت ملنے لگ جائے، جس دل کو گندے گانوں میں انجوائمنٹ ملے، جس دل میں بری تصویریں سما جائیں، جس دل میں برے منظر گھر کر جائیں، جس دل میں صنم خانے اور مختلف بت بن جائیں، جس دل میں بے حیائی ایک بت بن کے اندر ڈیرے لگا لے. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، یعنی تزکیہ نفس کے ماہر ہیں، تزکیہ دل کے ماہرین میں سے، فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو آنکھ بری تصویریں دیکھ کے، جو کان برے گانے سن کے، جو دل بری سوچے سوچ کے لذت محسوس کرتا ہو، اگر اس کے سامنے امام کعبہ بھی قرآن کی تلاوت کریں اور حرم مکی کے اندر بھی کھڑا ہو، تو اللہ اس کو نقد یہ سزا دیتے ہیں کہ اس کو قرآن کی تلاوت اور ایمان میں لذت نہیں آتی ہے. وہ لذت نہیں آتی جو اہل ایمان کے لیے اللہ نے رکھی ہے. وہ گداز، وہ نرمی، دل کی وہ کیفیت کبھی اس کو حاصل نہیں ہوگی جو رات کے 1-2 بجے تک برے مناظر اور تصویروں پہ بیٹھا رہے، ویڈیوز اور کلپس پہ بیٹھا رہے اور مختلف قسم کی چیزیں اس طرح کی سنتا رہے. اس کو نماز میں لذت مل جائے، تلاوت میں لذت مل جائے، عبادت میں حلاوت اور مٹھاس مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لذت ختم ہوگی ایمان کی، نماز کی، قرآن کی تلاوت کی، عبادت کی، اعتکاف کی، طہارت کی، پاکیزگی کی. اگر وہ باز نہ آیا تو ایمان غیرت مند چیز ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل سے ایمان کے بھی جنازے نکل جائے گے. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے، 2 حدیثیں سن لیجئے. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن ولا ينتهب نهبا يرفع الناس الیہ فیہا ابصارهم وہو مؤمن. جب بے حیا آدمی بے حیائی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا ہے. اس کی وضاحت میں اپنے انداز میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہمارے دل میں، ہمارے وجود میں دونوں جذبے ہوتے ہیں. جب ہم کوئی برا منظر دیکھتے ہیں تو ایک دل کہتے ہیں دیکھ لو، انجوائے کرو، مزے اڑاؤ، جوانی ہے نا، کون دیکھ رہے، دائیں بائیں کوئی نہیں. پھر ایمان آتا ہے، دستک دیتا ہے، باقاعدہ دستک، آواز سن لینا. کبھی آپ سننے کی کوشش کرنا، جب بھی آپ بری تصویر، برا منظر دیکھیں گے، دستک دیتا ہے، نہ کرو یہ کام. زانی کے پاس آتے نہ عزت لوٹو، چور کے پاس آتے چوری نہ کرو، ڈاکو کے پاس آتے ڈاکہ نہ ڈالو، شرابی سے کہتے ہیں شراب نہ پیو، فرشتے کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، شیطان کہتے ہیں یہ کام کر لو، رحمان کہتے ہیں یہ کام نہ کرو. یہ ساری قوتیں جمع ہو جائیں، پھر ان کی جنگ ہوتی ہے. یعنی ایک طرف نفس مطمئنہ کہتے ہیں، نفس لوامہ کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، نفس امارہ کہتے ہیں کر لو نا، پھر کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضمیر کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، خواہش کہتی ہے کر گزرو، فرشتے کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، شیطان کہتے ہیں
کر گزرو. اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے یہ کام نہ کرو، حدیثیں کہتی ہیں یہ کام نہ کرو. مختلف فلسفے شیطان کے بنائے ہوئے لبرل، سیکولر، ایتھیسٹ اور ملحد اور ان کے پڑھائے ہوئے نظریے یہ کہتے ہیں کر لو. مولویوں کی باتیں کچھ نہیں ہوتا. پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. آپ منصف ہوتے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں یہ بے حیائی کا کام کروں گا، ایمان اس پورے معرکے کو دیکھتے ہوئے آپ کا ایمان وہاں ایک دفعہ عارضی طور پہ مر جاتا ہے اور آپ کے جسم سے اس کا باقاعدہ جنازہ اٹھ جاتا ہے اور آپ کے جسم سے باہر نکل جاتا. بعض روایات کے الفاظ ہیں کالظلہ، جیسے چھتری اوپر ہوتی ہے، اوپر چلا جاتا، اندر نہیں رہتا، وجود میں نہیں رہتا. ایمان ایک غیرت مند حقیقت ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا، ایمان اور حیا اکٹھے رہتے ہیں. فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جہاں ایمان ہو وہاں حیا ہوتا ہے، جہاں حیا ہو وہاں ایمان ہوتا ہے. جہاں حیا ہو وہاں شرم و عفت ہوتی ہے، جہاں شرم و عفت ہو وہاں ایمان ہوتا ہے. جہاں ایمان ہو وہاں پاکیزگی ضرور ہوتی ہے، اور جہاں پاکیزگی اٹھ جائے، بے حیائی آ جائے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں رفیع الآخر، جب حیا اٹھ جاتا ہے تو ایمان بھی ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے. حیا چلا جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. اور اگر اس حالت کے اندر انسان کی موت واقع ہو جائے تو اسے پھر اس کی فکر کرنی چاہیے. تو پہلا برا انجام بے حیائی کا خلوتوں اور تنہائیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے سینے سے ایمان کی لذت اٹھتی ہے اور آہستہ آہستہ ایمان اٹھ جاتا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان، سنن ابن ماجہ کی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ يَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اقواماً، ایسے لوگ، ایسی کیٹیگریز، ایسی قسمیں، ایسے گروپس، ایسی قومیں، میں ان کو جانتا ہوں اور یقینی طور پہ جانتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میری امت میں سے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے پاس نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، اور ان کی نیکیوں کے ڈھیر اتنے اونچے ہوں گے جیسے تہامہ کے پہاڑ ہوتے ہیں. تہامہ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے. اگر آپ گوگل میپ پہ اس کو سرچ کریں، جغرافیکلی اس کو دیکھیں کہ تہامہ کے پہاڑوں کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے، تو تہامہ کے پہاڑ سطح سمندر سے 1200 کلومیٹر تک اونچے، بعض ان سے سطح سمندر سے نیچے سے لے ہزاروں فٹ کی بلندیاں، ہزاروں فٹ کی بلندیاں، سوری 1200 کلومیٹر نہیں، 1200 فٹ تک اس کی بلندی ہے. ایک چھوٹے چھوٹے سلسلوں کی 1200 فٹ آپ تصور کریں کتنا اونچا ہوگا. کتنے مینار کھڑے کریں تو 1200 فٹ اونچائی پہ آپ پہنچیں گے. تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کے ڈھیر اتنے اونچے اونچے لگے ہوں گے جتنے اونچے چوڑے وسیع و عریض تہامہ کا پہاڑی سلسلہ ہے. اور وہ پہاڑی سلسلہ کئی کلومیٹر لمبا، 1200 فٹ اونچا. گویا ان کی نیکیوں کے ڈھیر کئی کلومیٹر لمبی میدان محشر میں پھیلی ہوئی، 1200 فٹ اونچے تک ڈھیر لگے ہوئے رب کی عدالت میں آئے. نماز، روزہ، عمرہ، حج، زکوٰۃ، نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے اللہ کی عدالت میں امیدیں لے کے آئے، ہمیں ان کا ثواب ملے گا.
اور بہت زیادہ ملے گا۔ آمنہ کے لال علیہ السلام الصادق المصدوق فداہ ابی و امی، آپ پہ قربان جائیں، کیا حقیقتیں آپ نے سمجھائیں۔ فرمایا جب وہ رب کی عدالت میں آئیں گے تو ان کے سارے نیکیوں کے ڈھیر کو اللہ گرد و غبار میں راکھ کی طرح اڑا دے گا اور ذرہ برابر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے پیارے نبی وضاحت فرمائیں یہ کون بد نصیب ہوں گے، یہ کون سوختہ وقت ہوں گے، یہ کن کے نصیبے اتنے محرومی والے ہوں گے کہ اتنی محنتوں کے بعد نیکیوں کے ڈھیر رب تعالیٰ نے گرد و غبار بنا کے اڑا دیا اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کاہم من بنی جلدزنا، وہ انسانوں جیسے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور رات کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کی نیکیوں کا یہ حشر کیوں ہوگا؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث اور امام البانی نے اس کو صحیح کرا، فرمایا اس وجہ سے یہ حشر ہوگا وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، وہ نیکیاں بھی کرتے ہوں گے لیکن جب وہ تنہائیوں اور خلوتوں میں جاتے ہوں گے تو اپنی تنہائیوں میں حرام کام کرتے ہوں گے۔ بس اس وجہ سے اللہ ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہمارے اسلاف امام ابن رجب رحمہ اللہ کی بڑی عظیم ایک کتاب ہے جامع العلوم والحکم، اس میں انہوں نے احادیث کی شرح بڑے خوبصورت انداز میں، اس میں امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں زنیۃ واحدہ تہدم عمل 60 سنہ، بعض دفعہ ایک بے حیائی انسان کی 60 سال کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ کی بے حیائی، یہ قول ہے نا، پھر اس کی دلیل ہے، ایسے قول نہیں، اسلاف کا یہ قول، اس کی دلیل انہوں نے یہ دی، وہ ایک طویل روایت ہے، صحیح الترغیب والترہیب میں امام البانی نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے کہ ایک 60 سال عبادت کرنے والا انسان 60 سال کے بعد زنا کر بیٹھتا ہے، رب کی عدالت لگتی ہے، 60 سال کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور اس کی بے حیائی اور برائی کو دوسرے پلڑے میں تولا جاتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رجحت الزنیہ بتلک الحسنات، تو اس کی ایک دفعہ کی بے حیائی 60 سال کی عبادت والے پلڑے پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ آخر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم اپنے اندر یہ حیا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے ترتیب سے ذہن میں رکھیں، میں نے آج کے اس درس قرآن میں آپ کے سامنے سب سے پہلی یہ بات واضح کی کہ آج کے موبائل کا، ٹچ موبائل اور سوشل میڈیا کا دور میرا اور آپ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اگر اس میں ہم کامیاب ہو جائیں اور اپنی خلوتوں میں رب تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں تو 3 انعام۔ پہلا انعام زندگی بھر کے گناہ معاف، دوسرا انعام دنیا اور آخرت کی عزتیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں، حتیٰ کہ میدان محشر میں رب کریم کے عرش کے سائے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور اس کا ایک تیسرا انعام، تمام مشکلیں جو بھی دنیا میں آئیں گی اگر آپ اپنی تنہائیوں میں ڈرنے کا اللہ کو حوالہ دیں گے اپنی دعاؤں میں تو اللہ آپ کی مشکلوں کو دور اور آسان فرما دے گا۔ اگر اس امتحان میں ہم ناکام ہو گئے تو 2 سزائیں عرض کی۔ پہلی سزا ایمان کی مٹھاس اٹھے گی اور آہستہ آہستہ ایمان ہی کے جنازے نکل جائیں گے، اور دوسری سزا کہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور بعض دفعہ نیکیوں کے ڈھیر
اور 60 سال کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اب آخر میں 2 باتیں اس حوالے سے کہ ہم اپنے اندر یہ شرم و حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کا پہلا حل تو قرآن مجید کے اندر یہ ہے۔ سورہ ملک کی جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی تھی نا، ان کو آپ بار بار پڑھیں اور بار بار ان پہ غور کریں۔ قرآن کی یہ عظمت ہے کہ جیسے جیسے آپ غور کرتے جائیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوتا جائے گا اور آپ کے ضمیر کے اندر ایمان کا لیول بڑھتا جائے گا اور شرم و حیا کے جذبے انشاءاللہ انگڑائیاں لیں گے اور وہ بیدار ہوتے جائیں گے۔ وہ آیت دوبارہ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ جو لوگ تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو معاف کرتا ہے، بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آہستہ بات کر لو یا اونچی اونچی کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ اللہ تو تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ شعور پیدا کر لیں کہ جب ہم موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، براؤزنگ کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، اسکول کالج میں ہوتے ہیں، گلی محلے میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ہماری ہر حرکت کو جانتا ہوتا ہے، قدموں کی آہٹوں کو، آنکھوں کی جنبشوں کو، ہاتھوں کی حرکتوں کو، پاؤں کے چلن کو، زبان کے بولوں کو، دماغ کی سوچوں کو، دل کی دھڑکنوں کو، ایک ایک ایکشن کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک قول کو اور ایک ایک بول جو ہم بول رہے ہوتے ہیں اس کو بھی رب تعالیٰ جانتا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہا أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ بھلا وہ نہیں جانتا؟ شیطان کہہ رہا ہوگا نہیں کوئی نہیں جانتا، خیر بھلا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے ہیں وہ تمہاری حرکتیں نہیں سنتا، جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں وہ خود تمہیں کیوں نہیں دیکھتا، جس نے تمہیں ایک ذلیل و حقیر مہین اور بے وقت پانی پہ جس نے تمہاری شکلیں بنائی ہیں، کوئی 30 لاکھ کے قریب جراثیم ہوتے ہیں وہ گندے پانی کے اندر جس سے میں اور آپ پیدا ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، زائگوٹ بنتے ہیں، ایگ بنتے ہیں، رب تعالیٰ پھر ہمیں اس پانی پہ نقشے بنا بنا کے ڈی این اے فٹ کر کر کے ایک ایک چیز نقش و نگار بنا کے مجھے اور آپ کو پیدا کر کے اس جہاں میں سنتے کانوں، دیکھتی آنکھوں، پکڑتے ہاتھوں اور چلتے پاؤں کے ساتھ، سر کی زلفوں اور خوبصورت دیدوں کے ساتھ اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جس محبت سے رحم مادر میں رب کریم نے عرش پہ بیٹھ کے تمہیں پیدا کیا۔ اے 21ویں صدی کے نوجوانوں، وہ رب تم سے پوچھتا ہے
تم یہ کیوں سوچ لیتے ہو کہ اب وہ ہمیں سنتا اور دیکھتا نہیں ہے؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ اللہ تیرا کلام کتنا عظیم ہے۔ کہا اے میرے بندو زمین میں چلو پھرو نا، زمین میں چلو پھرو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ تو لو کہ جس اللہ نے آج تمہیں زمین کے اوپر چلنے کی ہمت دی ہے، ایسا دن آنے والا ہے کہ وہ تمہیں زمین کے نیچے بھی بھیجے گا، پھر تمہیں وہاں سے اٹھا کے اپنے پاس لے جائے گا۔ جو بھی ہم بے حیائی کرتے زمین کے سینے پہ کرتے ہیں، اور اب تعالیٰ کہتا ہے سوچ تو لیا کرو زمین کو کس نے مسخر کیا۔ زمین کے نیچے لاوے ہیں، ابلتی گیسز ہیں، پیٹرول ہیں، معدنیات ہیں، پھٹتے ہوئے بم ہیں، گڑھے ہیں، پانی کے سلسلے اور سیلاب اور بہتے دریا ہے، ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، میری زمین پہ میری نافرمانی کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سوچ تو لیا کرو، اگر جس رب نے اس زمین کو تمہارے لیے ذلولہ بنایا ہے، اگر وہ اس پہ زلزلہ برپا کر دے اور اس حالت میں تمہاری موت واقع ہو جائے تو تمہارا کیا بنے گا؟ زمین پہ سوچا کرو کہ جس زمین پہ بیٹھ کے میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، کیونکہ اس زمین نے ساری خبریں بتانی بھی ہیں، ریکارڈ محفوظ بھی کرنے ہیں۔ آپ نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کمرے کے دروازے بند کیے، مقفل کیا، کنڈیاں لگائیں، پھر آپ نے کوڈ لگائے اور انکرپٹ کیا، اور طرح طرح کے آپ نے مختلف قسم کے اپنی ہسٹری کو ڈیلیٹ کرنے کے انتظام کیے۔ رب کریم کہتے ہیں تم جو بھی کر لو، جس زمین پہ بیٹھ کے تم بے حیائی کرو گے، زمین میری ہے، کل قیامت کے دن یہ زمین بھی بول کے بتائے گی اللہ اس نے میرے سینے پہ بیٹھ کے کیسی بے حیائی کی تھی۔ پھر کہا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کی بیٹی بے حیائی کر رہی ہے، اللہ میری اور آپ کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ سپوز کر بے حیائی کر رہے، باپ دیکھ رہے، بھائی دیکھ رہے، شوہر دیکھ رہے، کتنی غیرت آئے گی ان کا دل چاہے گا میں اس بے غیرت انسان کو جو میری عزت کو لوٹ رہا ہے تباہ کر دوں، مار دوں، شوٹ کر دوں، قتل کر دوں، اگرچہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور اس کو قتل کرے، لیکن اس کی غیرت یہ کہتی ہے، اسے جوش یہ آتا ہے، اسے جذبہ یہ آتا ہے، اگر اس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز موجود ہے، وہ اتنا غیور ہوتا ہے، دنیا کے سب بھائی اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے باپ اکٹھے ہو جائیں اور دنیا کے سارے شوہروں کی غیرت اکٹھی کر لی جائے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ غیرت اللہ کو آتی ہے۔
ما من احد اغیر من اللہ من ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کسی کو اتنی غیرت نہیں آتی جتنی بے حیائی کے وقت رب کریم کو غیرت آتی ہے. اور اس قرآن میں بھی اللہ نے کہا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش نہ برسا دے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ زمین کو پھاڑ کے تمہیں اندر غرق نہ کر دے اور دفن نہ کر دے؟ قوم لوط نے بے حیائی تو کی تھی. امام لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کی بستی کو اٹھایا. سمع نباح کلابہم ونہیق حمیرہم. ان کے کتوں کے بھونکنے اور گدوں کے ہنہنانے کی آوازیں پہلے آسمان کے فرشتے سننے لگے. اتنا اونچا اٹھایا پھر نیچے پھینکا الٹا کر کے. جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود. پھر اوپر پتھروں کی بارش برسائی کیونکہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. اور بے حیائی جب ہوتی ہے تو رب کریم کو غیرت آتی ہے. 2005 میں کشمیر میں ایک زلزلہ آیا. میں وہاں پہنچا. راجوال کی جماعت کی طرف سے ہم وہاں گئے کچھ تعاون کے حوالے سے فنڈ لے کر. وہاں کے احباب نے ہمیں ایک منظر دکھایا. ایک ہوٹل 7 منزلہ وہ زمین میں دفن. ہم نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ بتانے لگے یہ نیلم کی وادی اور آبشار کے کنارے بہتے دریا کے کنارے ایک خوبصورت 5 سٹار کی طرز کا ہوٹل تھا. یہاں عزتیں بکتی تھیں, شراب و کباب کی محفلیں برپا ہوتی تھیں. جب زلزلہ آیا ہے تو اس ہوٹل کی 7 منزلیں ہی زمین کے اندر چلی گئی. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء. تو یہ پہلا علاج ہے کہ انسان یہ سوچے کہ زمین رب کی ہے, آسمان رب کا ہے, میں رب کا ہوں, وہ غیور بہت ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, کہیں میرے اوپر ناراض نہ ہو جائے. آخری علاج اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. وہ علاج ہے جو عبید ابن عمیر نے کیا تھا. یہ ایک نوجوان تھے, عالم ربانی تھے, خوبصورت تھے, حسین و جمیل تھے. وقت کا ایک جوڑا آپس میں بیٹھا ہوئے اور باتیں کرتے کرتے اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ دیکھو اس پورے شہر کے اندر سب سے زیادہ حسن میرا ہے اور میں تمہاری بیوی ہوں. میں حسن و جمال کا ایسا مرقع اور ایسا شاہکار ہوں کہ میں تو دنیا کے کسی بھی شخص کو اپنے اوپر فریفتہ کر کے برائی پہ آمادہ کر سکتی ہوں اور گمراہ کر سکتی ہوں. یہ ایک واقعہ ہے سبق لینے کے لیے, صرف سبق کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. سید حسین الافانی کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے صلاح الامہ فی علو الہمہ, غالباً 12 جلدوں میں. اس میں انہوں نے موضوع یہ رکھا ہے کہ عزائم بلند ہوں تو اس سے امت اوپر اٹھے. نماز میں عزائم, روزوں میں عزائم, زکوٰۃ میں عزائم, انفاق میں عزائم, حیا اور عفت اور پاکیزگی میں بلند عزائم. اس پہ انہوں نے کوئی 200 صفحے لکھے. اس میں انہوں نے تاریخ کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا. کہتے ہیں کہ جب وہ جوڑا آپس میں باتیں کر رہا تھا تو اس کے شوہر نے کہا اچھا تمہیں اپنے اوپر اتنا ہی فخر ہے تو یہ جو ہماری مسجد کا امام ہے نا عبید ابن عمیر, اس کو گمراہ کر کے دکھاؤ. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. چلی گئی, کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اس نے کہا جی پوچھیں, کیا مسئلہ پوچھنا؟ اس نے کہا پرائیویٹ قسم کی بات ہے,
ایک سائڈ پہ ہو کے پوچھنا چاہتے ہیں؟ چلیں ایک سائڈ پہ ہو کے پوچھ لیں. سائڈ پہ ہوئی، برائی کی دعوت دی. عبید ابن پریشان ہوئے اور پریشان ہو کے اس نے جو اس وقت باتیں کی تھی نا، وہ بہترین علاج ہے بے حیائی کا، برائی کا اور برائی کے جذبوں کا، اور جوانی میں پاکیزگی اور شرم و حیا پیدا کرنے کے لیے وہ نسخہ اکسیر ہے. اس نے کہا میں تمہاری دعوت پہ لبیک تو کہہ سکتا ہوں، لیکن میں چند ایک سوال کروں گا، ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا. میرا پہلا سوال یہ ہے، مجھے اور آپ کو مرنا ہے، جنازہ پڑا ہے، ہم قریب المرگ ہیں، ماں سرانے ہیں، باپ بیٹھا ہے، بھائی روتے ہیں، بہنوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور اس وقت اگر میں تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جاؤں تو کیا یہی بات اس موقع پہ مجھے کہو گی؟ اس نے کہا عبید یہ کیسے ہو سکتا ہے، مرتے ہوئے کون ایسی بات سوچتا ہے، میں کبھی نہیں کہوں گی. کہا اچھا. جنازہ اٹھ گیا، چارپائی پہ لٹایا گیا، شہر خاموشہ لے جایا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا، تمہیں اندر رکھا گیا، منو مٹی اوپر ڈالی گئی، پھر سب کچھ لوگ الوداع ہو گئے. میں اگر اس وقت تمہارے سامنے آ جاؤں تو برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں. کہا میرا تیسرا سوال ہے، قیامت قائم ہو گئی، آسمان پھٹ گیا، زمین شک ہو گئی، ستارے جھڑ گئے، سورج بے نور ہو گیا، ایک نئی دنیا، ایک نیا جہاں آباد ہو گیا، میدان محشر قائم ہو گیا، قبروں سے لوگ برہنہ اٹھے، تم برہنہ میں برہنہ، سب اپنی پریشانی میں، نفسی نفسی کے عالم میں. اس وقت برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں. کہا میرا چوتھا اور آخری سوال رب تعالیٰ نے کھڑا کر لیا. کہا عبید جوانی بھی تھی، کہاں لگا کے آئے ہو؟ تم سے پوچھا، تمہیں اپنی بندی بنایا تھا، حسن و جمال دیا تھا، کہاں لگا کے آئی ہو؟ برائی کی دعوت اس موقع پہ دو گی؟ کہا نہیں. واپس چلی گئی. خاوند نے پوچھا کیا کر کے آئی ہو، کیا کر کے آئی ہو؟ کہنے لگی میں عبید ابن عمیر کو بدلنے گئی تھی اور اس نے تو میری زندگی کو بدل دیا ہے، اس نے تو میری زندگی کو بدل دیا ہے. اب رات کو اٹھتی، مسلے پہ کھڑی ہوتی، آنکھوں میں آنسو بہاتی، روتی رہتی، اور اس کا خاوند کہتا ان عبیدا افسد علی امراتی، عبید نے تو میری عورت کو بدل کے رکھ دیا ہے. تو یہ ایک علاج ہے کہ جب بھی آپ کے دل میں ایسا ارماں آئے، ایسے خیالات جنم لیں اور ایسے جذبے انگڑائیاں لیں اور شیطان برائی پہ آمادہ کرنے لگے، تو آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ ایک لاش ہے، چارپائی پہ پڑی ہے، اور آخر اس نے لاش بننا ہے، اور آخر ہم نے لاش بننا ہے. اس وقت میری فیلنگز کیا؟ جب بھی آپ یہ سوچیں گے آپ کے خیالات کی دنیا بدل جائے گی، اور آپ کی براؤزنگ بدلے گی، آپ کے کانٹیکٹس بدلیں گے، آپ کا ماحول بدلے گا، آپ کے اکاؤنٹس بدلیں گے، آپ کے فرینڈز بدلیں گے، آپ کے جینے کا انداز بدلے گا، آپ کا ڈیٹا بدلے گا، آپ کی لاگ بدلے گا، آپ کا انداز بدلے گا، موبائل کے مقاصد بدلیں گے، فیس بک کے مقاصد بدلیں گے. یہ چیزیں کام کی چیزیں ہیں، ان کو استعمال کریں، لیکن پوزیٹیو اور مثبت دین کی باتیں کریں، علماء کی تقاریر رکھیں، قرآن کی تلاوت رکھیں، اچھی نظمیں نعتیں رکھیں، ان کو شیئر کریں،
ان کو فارورڈ کریں، اچھے گروپس بنائیں، وہاں دینی مسائل ڈسکس کریں، دین کی باتیں کریں، اپنے موبائل کے میموری کارڈ کا جائزہ لیں، اس کے اندر اچھی چیزیں رکھیں، کوئی ایسی چیز نہ رکھیں۔ بڑی محفل میں اگر میں کسی اپنے بیٹے سے یہاں کہہ دوں کہ اپنا موبائل مجھے دو، اور جو بھی اس میں اکاؤنٹ ہے، ڈیٹا ہے، میموری کارڈ ہے، کانٹیکٹس ہیں، میسیجز ہیں، چیٹنگ ہے، فیس بک ہے، سب کچھ میں اس ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، اگر تو آپ کے موبائل اس لائق ہیں کہ آپ دکھا سکتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہیں۔ اگر آپ کے موبائل اس لائق نہیں ہیں کہ ان 200 لوگوں کو مرکز ضیاء السنہ میں بیٹھ کے آپ دکھا لیں اور آپ کو شرم آتی ہے، تو کل قیامت کے دن جب اللہ کے فرشتے پوری دنیا اور نبیوں کے سامنے ڈیٹا اوپن کریں گے تو اس وقت کتنی شرم آئے گی۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ آہستہ آہستہ کچھ کہہ لو یا اونچی کہہ لو، لیکن یاد رکھنا کہ وہ رب جو تمہارا رب ہے نا، وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو جو کہا ہے، جو سنا ہے، اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس عظیم مرکز کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، کانفرنس کو کامیاب فرمائے۔ بڑے علماء انشاءاللہ عشاء کے بعد اپنے بیانات فرمائیں گے، پروگرام جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا، میری حاضری، آپ کی تشریف آوری قبول فرما لے، ہمارے سب بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے محترم جناب پروفیسر عظیم سکالر عبید الرحمن محسن صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ رب العالمین ان کی علم عمل عمر میں برکت فرمائے، اللہ رب العالمین قدم قدم پہ ان کی حفاظت فرمائے۔ بہت ہی قیمتی ہمیں باتیں سنا رہے تھے اور ہمیں جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو بیماریاں ہمارے اندر اس وقت آ چکی ہیں اور کثرت کے ساتھ آ چکی ہیں، ان کا علاج بھی ہمیں بتا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔